عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الفیل. سورۃ الفیل مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 105 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 19 صورت ہے. 5 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. سورۃ الفیل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کعبے کو جو ہے ختم ہونے سے، ڈسٹریکٹ ہونے سے، گرنے سے بچائے تھے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی جو ہے اگر کوئی انسان اس کو اس طرح کر سکتا ہے تو کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن انٹرونشن ہم بول سکتے ہیں، یا مداخلت بول سکتے ہیں، یا پروٹیکشن ہم بول سکتے ہیں یہ ہے، اور کس طرح جو ہے غرور اور تکبر کا توڑ ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سورۃ الفیل کے پیچھے جو ہے ایک واقعہ جو حقیقی ہے، ریئل ہے، ایک ہسٹورک ایونٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، دیٹ از 570 CE، اور عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، the year of elephant بھی کہا جاتا ہے. ابراہا جو ہے ایک کرسچین رولر تھا یمن کا، ایتھوپین کنگڈم میں، جو ایک جو ہے القلیس نام کا ایک کیتھیڈرل یا پھر عبادت گاہ جو ہے صنعا میں بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کعبہ کو ریپلیس کیا جائے ایز دا سینٹر آف پوری جو ہے عبادت گاہ. تو عربز جو ہے کیا کیے، کعبہ کو ہی جاتے تھے اور جو ہے وہاں نہیں جاتے تھے، مطلب قلیس نہیں جاتے تھے. تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا کہ مکہ کے طرف ایک بہت بڑی آرمی جو ہے لے کر آیا، جس کے اندر بہت سارے ہاتھی بھی تھے تاکہ وہ کعبے کو گرا دے. جب کعبہ گر جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، قلیس ہی جو ہے سینٹر آف پوری عبادت ہو جائے گا. مکہ والے اور خاص طور سے کیونکہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ کعبے کو بچا نہیں پائے، مطلب کعبے کو بچانے کے لیے اتنی بڑی آرمی ہاتھیوں وغیرہ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے اس میں نہیں تھے، وہ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ لوگ کیا کیا، اللہ جو ہے جو کعبے کا رب ہے وہی پروٹیکٹ کرے گا کر کے چلے گئے، یعنی دور ہو گئے، ہٹ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرندوں کی فوج کو جو ہے جس کے منہ میں یا پھر چونچ پہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنکریاں تھی، بیکڈ کلے، جو ایک بیک کی ہوئی جیسے وہ ہوتی نا کھنکھناتی یا پھر اچھی سخت، اس طرح کے جو ہے کنکریاں ان کے تھے، جس کی بارش جو ہے ان پرندوں نے کی، اور وہ پوری جو ہے جو فوج تھی جو ابراہ کی وہ ختم ہو گئی. تو اب چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور یہ سورۃ الفیل میں فیل جو ہے ایلیفنٹ، ہاتھی، اس کا مطلب وہ ہاتھیوں والی جو فوج آئی یہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. کیونکہ مکے میں جو ہے ہاتھی کامن نہیں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا. تو کس طرح فعل ربک، تمہارے رب نے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی ابراہ کی جو ہے فوج کے ساتھ. یعنی یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاور کی وہ بتا رہے کتنا اقتدار ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیا، اور مکہ اور کعبے کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو پروٹیکٹ کیا. یعنی یہاں پہ ہمارا ایک اٹینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کیا تم نے اس کو وٹنس نہیں کیا، کیا تم اس کے گواہ نہیں ہو، کیا تم جو ہے اس کے شہید نہیں ہو.
تو تم کو، اور کیونکہ یہ بہت پرانی چیز بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی طرح کی چیز ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کمزور ہو، تمہارے نمبر زیادہ نہیں ہیں، کم لوگ ہو، تو تمہیں دنیائی جو ہے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پورا اقتدار، پورا پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو گمراہی میں، یعنی ان کا پلان پورا ضائع ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں پہ ان کا پورا چال، ان کی پوری پلاٹنگ جو ہے بیکار ہو گئی. تو دنیا میں پوری دنیا بھی مل کے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی، ساری سازشیں فیل ہو جائے گی اونلی اینڈ اونلی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سائیڈ ہے، ہمارے ساتھ ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارسلہ بھیجے، پرندے جو ہے یہاں پر، اور جھنڈ کے جھنڈ گروپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں پہ بہت سارے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے کہا جاتا ہے کہ پرندے تھے، جیسے سوالوز یا سپاروز رہتے ہیں. اور پھر ہر پرندہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ 3 پتھر اس کے پاس تھے، ایک چونچ میں، یہ کہا جاتا ہے ایک چونچ میں، اور 2 جو ہے اس کے پیروں میں، یعنی 2 کلاز میں جو ہے تھے، اور ایک چونچ میں. تو اب یہاں پہ دیکھیے اتنی بڑی فوج کس سے ہرائی گئی؟ تلواروں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے. تو اب یہ آپ دیکھیے جو تکبر میں آ رہے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے ان کا تکبر، تلواروں سے نہیں، بڑے بڑے مانسٹرز سے نہیں، یا بڑے بڑے اس سے نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے ان کو ختم کر دیے. تو یہاں پہ دیکھیے انسان کا تکبر کہاں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے تو کیسا تباہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ترمیہم بحجارۃ، پھینکتے تھے ان پر پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے. یہ بیکڈ کلے جو میں بتائی آپ کو، سجیل جو ہے بیکڈ کلے کے لیے آتا ہے. بیک کرنے سے کیا ہوتا ہے، مٹی سخت ہو جاتی ہے اس کو جب آگ میں وہ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ شاید وہ گرم تھے، کمپیکٹ تھے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے کچھ پتھر کچھ بیماری بھی جو ہے کیری کرتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت ڈیڈلی انفیکشنز بھی ہوئے. تو یہاں پہ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایکشن لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو کتنا بھی متکبر انسان کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اقتدار کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ان کے باڈیز ایسے ہو گئے جیسے فصل ختم ہونے کے بعد جو ہے بالکل بھوسا بھوسا جیسے نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مطلب بڑی قدرت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور مأکول جو ہے، مأکول اکلا سے ہے، کھائے ہوئے بھوسا. کھایا ہوا بھوسا مطلب چو کر کے جو تھوک دیتے، دیکھیں ہم لوگ جیسے گنے کا کبھی چو کر کے اگر آپ تھوکے ہوں گے، یا اس طرح سے کوئی چبا کے کوئی چیز تھوکتے، آپ دیکھیے ہڈی چبا کے تھوکتے، اب کو تو کیسا ہوتا ہے، لائف لیس، ایک دم کوئی دم ہی نہیں رہتا اس کے اندر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اتنے بڑے بڑے آرمیز اور فوجی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چبائے ہوئے کھائے ہوئے بھوس کی طرح جو ہے ختم کر دیا. یعنی دنیا کا جو پاور ہے وہ ختم ہونے والا ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے وارننگ ہے جو متکبر ہوتا ہے. تو یہاں پہ فائنل میسیج کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کو بچاتے ہیں. تو ہم کبھی بھی جو ہے اللہ کی عبادت میں جب رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں، اللہ کے پروٹیکشن میں ہیں. اور کوئی بھی دشمن اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف ہم ہیں اور اللہ ہمارے سائیڈ ہے تو بڑے سے بڑے فوج بھی جو ہے اللہ کی مرضی سے ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر متکبر لوگوں کا اینڈ کیا ہے اور تکبر کا اینڈ کیا ہے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی لگتا چھوٹی چیز ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ریزلٹس بہت بڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک سورہ قریش آگے آنے والا ہے، اس کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. تو یہاں پہ ہم کو جو ہے سوچنا ہے اس صورت میں، کیا جو ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پلانس جو ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کے لیے کیا دعا کرنا بھول جاتی ہوں. میں
کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں. کیا میں دنیا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں, میں مطلب فوج کے اوپر جیسا ہے, پاور کے اوپر, کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں, اور میں بھول جاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی آ سکتی ہے, جیسے چھوٹے سے پرندے میں. اور جب اپوزیشن ہمیں کسی طرف سے آتی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے. اور جو ہے کوئی بھی اگر کوئی کمزور ہے اور میرے پاس اگر پیسہ ہے, مال ہے, اسٹیٹس ہے یا لوگ ہے, تو پھر کسی کا بھی میں کہیں مذاق تو نہیں اڑاتی. اور پھر یہاں پہ ایک یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح پاور, پروٹیکشن, یہ سب کچھ ہے, تو ایک اللہ کے اقتدار کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہمیشہ جو ہے اپنے اس پہ رکھنا ہے, مطلب اپنے سمجھ کے باہر نہیں جانے دینا ہے. چلیے سورہ قریش کرتے ہیں. سورہ قریش جو ہے مکی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 106 صورت ہے, نزول کے اعتبار سے 29 صورت ہے, 4 اس میں آیات ہے, 1 اس میں رکوع ہے. قریش خانہ کعبہ کی وہ جو ہے قوم ہے جو خانہ کعبہ کی کسٹوڈینز تھے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے سورۃ الفیل سے اگر اس طرف آئیں گے تو کعبہ کے ساتھ ایک مطلب پوری یہ صورت کی تھیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتے ہیں, بلیسنگز ہوتے ہیں, ان کا جو ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم کو سیفٹی دی ہے, رہنے کے لیے دیا ہے, وہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کو اس شکر گزاری میں عبادت کرنا چاہیے. اگر ہم سورہ فیل کو اور قریش کو کنیکٹ کریں تو سورہ فیل میں جو ہے کیا ہوا تھا, ابراہ کا اٹیک ہوا تھا, اور سورہ قریش میں کہ تم نے جب دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو ہے پروٹیکٹ کیا ہے, اور تم قریش کو جو ہے پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ عزت اور شرف جو ہے دیا ہے, تو کیا تم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں کر سکتے ہو؟ تو یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم لنک کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لإیلافی قریش, مانوس کرنے کے لیے قریش کو. مانوس کا مطلب جو ہے محبت ڈالنا, الفت ڈالنا, انس ڈالنا. اب یہاں پہ لإیلاف الف لام فا سے ہے, فیملیئر, اکسٹمڈ, بانڈڈ ٹوگیدر, یونٹی, سیفٹی, بانڈنگ, یہ سارے معنی آئیں گے. قریش یعنی ایک بہت ہی پاورفل ٹرائب, ایک طاقتور جو ہے قبیلہ ہے مکہ کا, جو خانہ کعبہ کے کسٹوڈینس ہے, اور اسی جو ہے قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہاں پہ اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فاؤنڈیشن, ایک سٹیج جو ہے رکھ رہے ہیں, ایک اپنا ایک اٹینشن اس طرف لے کر آ رہے ہیں. تم اتنا کمفرٹیبلی جو ہے مکہ میں رہ رہے آرام سے, اور تم کو اکنامک پریویلیج بھی ملا, یعنی مالی طور سے بھی تم کتنے اچھے ہو قریش ہونے کی وجہ سے. جبکہ پورا صحرا اگر ہم دیکھیں گے تو پورے صحرے میں, پورے ڈیزرٹ میں, پورے عرب میں اگر تم دیکھو گے تو یہ قریش کو یہ سیکیورٹی, یہ اسٹیٹس, یہ مال, یہ جگہ خانہ کعبہ کے وجہ سے ملی. تو یہ ان لوگوں نے خود نے جو ہے کمایا نہیں ہے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, یہ چیز جو بلیسنگ ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو کیا تم اس بلیسنگ کو, اس نعمت کو گرانٹیڈ تو نہیں لیے ہوئے ہیں؟ یعنی یہاں پہ لوگ جو ہے قریش کو بہت وہ کرتے تھے خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز ہونے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, مانوس کرنا ان کو سردی کے سفر میں اور گرمی کے سفر میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سردی کے اور گرمی کے سفر میں یوزلی قریش کیا کرتے تھے, سردیوں میں جو ہے یمن کی طرف جاتے تھے, اور گرمیوں میں جو ہے سیریا کی طرف جاتے تھے. دونوں بہت یہ قافلے جانا اور وہاں پہ جانا ان کے لیے پروفیٹیبل ہوتا تھا. اور قریش ہونے کی وجہ سے, ان کی ریپوٹیشن کی وجہ سے, ان کی عزت کی وجہ سے, اور خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی لوٹتے نہیں تھے, مارتے نہیں تھے, اور سیفلی جا کے اپنا بزنس کر کے آتے تھے. کیونکہ عرب میں کوئی لا نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا. اور پھر یہ قریش کا جو ہے یہ سیفٹی اور یہ ان کا سکون اور یہ مال جو ہے کیا تھا, ایک سیزنل بزنس تھا. کیونکہ اگر ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کارز ہے, گاڑیاں ہیں, کارڈز ہے, بینکس ہے, امیزون ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری نعمتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قریش سے بھی زیادہ ہم کو, کیونکہ ان کا بزنس تو سیزنل تھا, لیکن ہمارے پاس تو اگر ہماری گاڑیاں, ہمارے کارڈز, ہمارا امیزون, ہمارا اے سی, یہ بھی نعمتیں ہیں. کیا ہم یہ نعمتوں سے اندھے تو نہیں ہو گئے؟ اتنی سیکیورٹی ہے, اتنا
پیسہ ہے، اتنے سورسز ہے، اتنا آرام ہے، اتنا کمفرٹ ہے، تو دیکھو تم کیا اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اتنا کمفرٹ، اتنا آسانی سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، تو کیا تم کو نہیں چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا، جو یہ خانہ کعبہ کا رب ہے جس کی وجہ سے قریش کو یہ عزت ملی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ملی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ صرف جو ہے بولنے سے نہیں آئے گی لیکن عبادت سے آئے گی۔ تو اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے جوڑیں تو آج ہم کو جو ہے پیار، محبت، پیسہ، فریڈم، بچے، کھانا، جاب، سب کچھ ملا ہے، تو اس کی شکر گزاری اپنی کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ نمازوں سے ہوگی، صدقہ سے ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہوگی۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھلایا ان کو بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کھلایا ان کو بھوک میں، اور آمنہم، امن دیا یعنی سیکیورٹی دی خوف میں۔ اب یہاں پہ ایک تو پیسوں کی بلیسنگ دی، اکنامک بلیسنگ، دوسرا سوشل بلیسنگ کی، کوئی خوف نہیں تھا، آرام سے جو ہے اپنا سفر کرتے اور اپنا بزنس کرتے۔ جیسے میں آپ کو بتائی، ایک مکہ جو ہے اللہ کی مرضی سے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ اتنی امن والی جگہ رہا۔ اب یہ پوری صورت پہ اگر ہم ریفلیکٹ کریں تو اگر ہمارے ٹیبل پہ کھانا ہے، ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، ڈورز ہے جس کو ہم لاک کرتے، ہاسپٹلز ہمیشہ کھلے ہیں جہاں پہ ہم اپنا علاج کر سکتے، یہ اپنے سفر دیکھو، ہم راستے وہاں پہ موسٹلی سیف ہے، تو کیا یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اگر دوسرے ملکوں میں دیکھیں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ بمبنگ ہو رہی ہے، وہاں سے ہمارے گھر دیکھیں، ہمارے وہ دیکھیں، تو کیا یہ سب کی وجہ سے ہم کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کے کہاں کہاں نعمتیں ہیں وہ دیکھو۔ ایون اگر ہم سیفلی ٹریول کرتے ہیں تو وہ بھی نعمت ہے۔ ایک زمانہ تھا سیف ٹریول نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج کل عورتیں بھی فلائٹ میں بیٹھ کے کتنا آسانی سے ہم ٹریول کرتے۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیے کہ جو تم کو نعمت ملی، جو تم کو انسان کو کبھی کبھی شرف بھی ملتا، تو وہ ساری چیزیں تکبر کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا شکر گزاری کیا ہوگی؟ شکر گزاری عبادت سے ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی شکر گزاری تمہاری عبادت کے ذریعے ہوگی۔ تو اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی کون سی بلیسنگ میں انجوائے کر رہی ہوں، کون سی نعمتیں ہمیں جو ہے نوٹس نہیں کر رہی ہوں اور فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہوں۔ میری سیفٹی، میں اپنے گھر میں سکون سے اگر بیٹھی بھی ہوں تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی مجھے اللہ کے قریب جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور اللہ جو اس کعبے کا رب ہے، اس کو، کیونکہ ہم جو ہے اکثر کعبے سے بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ کعبے کے رب سے جو ہے اٹیچڈ ہونا ہے، اور اپنے مال، اپنے سٹیٹس، اپنے کمفرٹ، اپنے آسانی کی وجہ سے تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے قریش نے کیا۔ تو یہ جو ہے پوری صورت صرف جو ہے قریش کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے بارے میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ عطا کرتے ہیں، ہم کیا اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیا ہم اس کو جو ہے سبمٹ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ہم کتنا اس کا جو ہے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 107 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 17 صورت ہے، 7 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے۔ سورۃ الماعون جو ہے اس کے اندر اگر ہم پورا دیکھیں گے، ایک ایسی صورت ہے جس میں لوگوں کے حق نہیں دینا، چھوٹی سی صورت ہے مگر ایک بہت ڈیپ اس کے اندر وارننگ ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ اسلام جو ہے صرف ریچولز نہیں ہے، لیکن اسلام اس سے زیادہ بہت کچھ ہے۔ تو یہاں پہ پوری تھیم ہم دیکھیں گے، حق کو ریجیکٹ کرنا، اور عبادت کو کچھ ریچول سے جوڑنا، یا پھر اگر اپنے قیامت کو ریجیکٹ کرنا، غریبوں کو وہ کرنا، نمازوں کو پورے وہ نہیں آنا یا نہیں پڑھنا، یا اپنے اندر سے نرم دلی، رحم دلی، کائنڈنس، یہ سارے چیزوں کو اگر ہم نہیں رکھے
تو ہمارا ایمان میں ہم جو ہے فیل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو، یعنی دین اسلام کو بھی آخرت کو۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں، یعنی ریفلیکٹ نہیں کیا، سوچا نہیں، جو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، کذبہ یعنی جھٹلانا، اب یہاں پہ بالدین یعنی خاص طور سے جو ہے آخرت بھی ہے اور دین بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سورت کی اوپننگ جو ہے، کیا تم نے دیکھا وہ انسان کیسا ہوتا ہے جو اپنی قیامت کے دن کھڑا ہونے کے اوپر یقین نہیں رکھتا، یا پھر اپنے ایمان میں وہ نہیں ہوتا ہے، دین کو جھٹلا دیتا ہے۔ ہم بولتے ہیں زبان سے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا وہ انسان ہوتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمَ، پس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ یتیم کون ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دھکے دیتا ہے یتیم کو، تو یتیم کو دھکے دینا یہ صرف فزیکلی دھکا نہیں ہے، ایموشنلی، سوشلی، ہر طریقے سے، کیونکہ یتیموں کی تو کیئر کرنا ہے، لیکن تم یتیم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تو کیا کرنا ہے، بہت مطلب یتیم کے لیے تم سخت دلی نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کے، یعنی یحدو یعنی رغبت دلانا، یعنی انکریج کرنا، وہ موٹیویٹ کرنا۔ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین کو جو ہے جھٹلاتا ہے اور آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ سپورٹ بھی نہیں کرتا، انکریج بھی نہیں کرتا، اور اگر ہم کسی کو اس چیز کے اوپر سپورٹ اور انکریج نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنا جو ہے کام ہم پورا نہیں کر رہے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہ آیت تو ایک دم شاکنگ ہے، کیا کہ نمازیوں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے؟ کیوں؟ نماز تو نماز پڑھنے والا ہے نا، تو نمازیوں کے لیے شاکنگ مطلب ہلاکت کیوں ہے؟ یہ اتنی شاکنگ ہے کیونکہ نماز پڑھنا انف نہیں ہے، نماز صرف ایک ریلیجیس آبلیگیشن نہیں ہے، یا صرف ایک ریچول نہیں ہے۔ الذین، وہ جو ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے باخبر ہے، یعنی غافل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے غافل ہے، یعنی نیگلیکٹفل ہے، لیزی ہے، فرگیٹفل ہے، بھول جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم صرف سجدے ٹھوک دیتے ہیں، وقت ٹل جاتا ہے، دیر سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، پڑھتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتے، قبلے کا خیال نہیں رکھتے، شریعت میں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا ویسا نہیں پڑھتے، خشوع نہیں ہوتا۔ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں نماز پڑھتے وقت پریزنٹ ہوتی ہوں، یا میرا دماغ کہیں اور ہوتا ہے کہ نماز کی طرف میں بھاگتی ہوں، یا میرے لیے ایک جو ہے برڈن ہے؟ کیا ہے یہ؟ الذی ہم یراؤن، وہ لوگ وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز تو یہاں پہ ہے، لیکن کوئی بھی عمل اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ یہی کیٹیگری میں آئے گا۔ وہ اللہ کی محبت میں نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے دیکھے جانے کے لیے، لوگ اس کی تعریف کرے، اس کے لیے جو ہے کرتا ہے۔ یہ ریا ہے۔ تو ریا جو ہے ہمارے پورے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ مجھے سوچنا ہے، میری نماز، میری چیریٹی، میرا صدقہ، سارے نیک اعمال کیا کسی کے لائک، کسی کے جو ہے پسند، یا کسی کی تعریف یا کوئی سٹیٹس سے جڑا ہوا تو نہیں ہے؟ وہ یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں برتنے کی چیزوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمنعون میں جو ہے وتھ ہولڈ کرنا، دینے سے مکرنا یا ریجیکٹ کرنے کو آتا ہے، اور معاون جو ہے بیسک ہیلپ کے لیے آتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پانی ہے، کوئی ٹولز ہے، تو معانا جو ہے ہیلپ کے لیے، اسسٹ کے لیے آتا ہے، یعنی سمپل چیزیں جیسے بکٹ ہے، کوئی چھوٹا فیور ہے، کوئی لوٹا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز سمپل چیزیں دینے سے وہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جس کے دل سخت ہو جاتے، جو نہیں دینا چاہتا، تو وہ جو ہے اس طرح کا کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ تمہاری دینداری جو ہے صرف دکھاوے کے نماز ٹھوکنے سے یہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں سے نرمی چلی گئی تو جو ہے تمہارا ایمان وہ نہیں ہے۔ یعنی اسلام جو ہے صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی، جھبا، گلوز، ٹوپی اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب جو ہے تم شیئر کرنا، تم مسکرانا، تم لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں سے نرمی جو ہے برتنا، یہ ہے۔
اور جو ہے یہ سب نہیں کرتا، سختی میں ہے، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، تو پھر وہ آخرت کو ریجیکٹ کرنے والا ہے۔ تو تمہاری نماز خالی ہے اگر جو ہے اس کے اندر ریاکاری ہے، شو آف ہے، تمہارا ہر عمل ایکچولی خالی ہے اگر اس کے اندر سختی ہے اور شو آف ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں سوسائٹی کے لیے کیا کر رہی ہوں، خاص طور سے کمزور لوگ جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے میں کیا کر رہی ہوں۔ دین میری نماز کا اخلاص کے ساتھ ہے یا صرف سجدے ٹھوکنا ہے؟ کیا میں ایک دوسرے کو جو ہے ہیلپ کرتی ہوں، انکریج کرتی ہوں نیک کام کے لیے یا نہیں؟ میرے کن جو ہے ریلیجیس ایکشن یا عمل یا عبادت میں شو آف ہے؟ کیا میں لوگوں کو روزمرہ کی چیزوں میں، روزمرہ کے کاموں میں ہر دن مدد کرنے کے لیے میں اویلیبل ہوں یا نہیں ہوں؟ اصل ایمان لوگوں سے نرمی، لوگوں سے رحم دلی، لوگوں سے کمپیشن میں ہے، اور نماز اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی ڈینجرس ہے۔ اور اس کے اندر اسلام میں اور اپنے ایمان میں سب سے ضروری اور ویلیبل ریچول ایکچولی کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، داڑھی، گلوز، ساکس، جھبے، رفع دین، یہ سب نہیں ہے، لیکن کائنڈنس ہے۔ سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 108 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 15 صورت ہے، 3 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کا سب سے چھوٹا اور شارٹیسٹ سورہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک محبت جو ہے اس کا وہ ہے اس کے اندر، اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک کنسولیشن، ایک اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے اس کے اندر کی پریشان مت ہو، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ درد کے بعد، تکلیف کے بعد عطا کرتے ہیں وہ ہے، اور ایک جو ہے اگر کوئی ہیوملیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد عزت کیسے عطا کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو ہے جو بھی ان کا کام تھا، ان کا اخلاص تھا، ان کا ڈیووشن تھا، اور دنیا میں جو ہے ان کے لاس کے اوپر جس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب قریش اور دشمن جو ہے مذاق اڑاتے تھے، تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے۔ یہ صورت جو ہے جب نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جو ہے کا انتقال ہوا تھا، اور ان سے جو ہے جب بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو سب لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ابتر بلا رہے تھے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کی جو ہے آگے کوئی نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں تو کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی لیگیسی نہیں ہے، تو بہت تکلیف والا وقت تھا۔ تو سورہ کوثر جو ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ تم کو کتنی چیزوں سے نوازا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو عطا کیا، ہم تم کو دیے، کیا دیے؟ اعطینا، عطا کیا، یعنی عطا کرنے میں جو ہے محبت کے ساتھ کرنا، جنرسلی کرنا، بہت زیادہ کرنا، پیار کے ساتھ کرنا، گفٹ دینا، یہ سارے معنی آئیں گے۔ الکوثر، کوثر جو ہے کاف ثا اور را اس کا روٹ ہے، مطلب کثرت سے، ایبنڈنس، بہت زیادہ، اوور فلوئنگ، یہ ہے۔ اور بہت سارے علماء اکرام نے اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشنز دیے ہیں۔ کوثر کا مطلب ایک جو ہے جنت کی ریور، وہ اس کے بارے میں بھی دیا گیا کہ وہ دودھ کی طرح سفید، شہد سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوگی، میٹھی ہوگی، تو یہ بھی جنت میں جو ہے وہ بھی دیا آپ کو، کوثر دیا، جنت کی نہر ہے، یہ بھی دیا۔ پھر اس میں جو ہے کوثر کے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، قرآن دی، علم دیا، شفاعت دی، امت دی، اور ایک امورٹل، کبھی نہ ختم ہونے والی لیگیسی دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابتر نہیں ہیں، جڑ کٹے یا کٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو اتنا عطا کیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ یعنی ایک ایموشنل رسپانس ہے کس کے، جو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جو تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارا درد، تمہاری تکلیف دیکھ رہے ہیں، اور تم کو جو ہے ایسے کثیر بکثرت چیزوں سے نوازتے ہیں جس کا تم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو ہے ان کو انسلٹ کیا، ان کو جڑ کٹا کہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے بدلہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے پٹک کے ختم کرنا، نہیں، لیکن جیسے میں ہمیشہ بولتی ہوں اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے کلاسز میں، سکسیس از دا بگیسٹ ریونج۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو سکسیسفل بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیٹ واز دا بگیسٹ ریونج۔
ٹو دیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک ہڈن ریزروائرز ہوتے ہیں کس کے؟ بلیسنگس کے. پھر فصلی لربک ونہر، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بس نماز پڑھو لربک اپنے رب کی، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو شکر گزاری میں نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. ونہر اور نہر کرنا، ہم اس سے پہلے بھی جو ہے بتائیے آپ کو کہ ذبح اور نہر میں کیا فرق ہوتا ہے. سلاٹرنگ ہے تو اللہ کے لیے جو ہے جانور کو ذبح کرو، نہ کہ جو ہے بتوں کے لیے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو نعمت دیے تو اس کے بدلے میں تکبر مت کرو. صرف کیا کرو؟ نماز پڑھو اور اللہ کے اس پہ جو ہے کیا کرو؟ نہر کرو، جانور کو وہ کرو. تو اب یہاں پہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو عید کی نماز بھی ہے، خاص نماز بھی ہے، اور اللہ کے لیے قربانی دو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم دینے والے کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ مطلب شکر گزاری جو نعمت ہے، اٹس ناٹ جسٹ سینگ الحمدللہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی دینا ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ان شانئک هو الابتر، بے شک دشمن تیرا جڑ کٹا وہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شانئک جو اس کا روٹ جو ہے شین نون اور حمزہ ہے، تو یہاں پہ ایک ایسی مطلب وہ رکھنے والا، نفرت کرنے والا تو جو ہے ہوتا ہے. تو وہ جو تمہارا دشمن ہے، جو تم سے نفرت کرتا ہے، وہ ابتر ہے، یعنی وہ جڑ کٹا ہے، اس کی لیگیسی یا اس کا کوئی اچھا رہنے والا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گے ابو لہب اور عاص بن ویل، یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ انسلٹ کرتے تھے، ان کی وہ کرتے تھے. وہ ابتر ہے. ابتر جو ہے ایکچولی ایک ایسا درخت جو ٹرنک جو بولتے ہیں نا ہم، کٹ جاتا تو اس میں نہ پھل رہتے، نہ پھول رہتے، نہ کوئی لیگیسی رہتا. تو ویسا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو وہ لوگ وہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ مذاق کو فلپ کر دیے، کر کے بولے کس کے نام ختم ہوں گے، کس کے عمل ختم ہوں گے اور کس کا اینڈ ایسا ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے دشمن ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، ابتر بولے. لیکن آج دیکھیے کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں، ہر اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم درود بھیجتے ہیں ان کے جو ہے سلامتی کی، ہم ہر دن جو ہے دعا کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ پورا اگر ہم تھیم دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی اور بہت 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 ایبنڈنس میں رہتی. تو ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے. قربانی سے اور نماز یہ بہترین طریقہ ہے شکر گزاری کا. اور اللہ کے جو چہیتے بندے رہتے وہ ابتر نہیں ہوتے، اللہ کے خلاف یا مخالف جو ہوتے ہیں وہ ابتر ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہم انسین اور ان اپریشیٹڈ فیل کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وقت پہ بہت کثیر چیزوں سے ہم کو کوثر سے جو ہے اپنے وقت پہ، کیونکہ اب یہ نہر کوثر دیکھیں گے ہم تو یہ تو دنیا میں نہیں آخرت میں ہے، تو جب جس کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارا فوکس جو ہے نماز کے اوپر اور قربانی کے اوپر ہونا چاہیے. ہمارے جو دشمن ہیں اللہ ان کو ہینڈل کر لیں گے، اور ہم کو کبھی بھی انسانی اپروول یا وہ ساری چیزوں سے اٹیچ نہیں کر لینا چاہیے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو اور ہم کو دیکھنا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں کس طرح شکر گزاری کر رہی ہوں. اپنی انرجی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی انرجی اپنے دشمنوں کے اوپر ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہم یوزولی کیا کرتے ہیں؟ اپنے دشمنوں پہ کوڑ دشمنی کا جواب دینا، اس میں اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں. تو اپنی انرجی کو اپنے دشمنوں کے اوپر ویسٹ مت کرو، اپنی پوری انرجی کو اپنی نماز، اپنی قربانی میں ڈال دو. اور میرا کوثر کہاں ہے؟ وہ سیکرٹ ہے اللہ کے پاس، کہیں نہ کہیں ہے، جو میرے کو میری تکلیفوں کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. تو ہم کو، اور پھر اس میں ایک بہت بڑا سچائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ لاؤڈ یا بھڑا بھڑ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکسیسفل بنائے، وہ ان کے دشمنوں کے لیے جو ہے کتنا بڑا ریونج تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جو بدلہ ہمارے مطلب ظالموں کے لیے ہے وہ دھڑام دھڑم سے نہیں، کیسا بھی ہو سکتا ہے اور خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ